اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے معیشت انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیضا کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیضات کو دیکھا تو مقداد بنایا، اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ کے حق محمد و اہل بیت محمد اور تمام حضرات مومنین کو اس پر شہادات و اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین آج عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا انتظام انسلام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ کے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار مجمع، معرفت والے حضرات جو مومین کھڑے ہیں، اگر میں زحمت نہ ہو بیٹھنے کی جگہ ہو، میں زحمت دیتا نہیں مجمع اگر بیٹھنے کی جگہ ہو تو چلو اگلے جو سامنے تم بیٹھ ہم اس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ فرش اذان کی زینت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ فرش معمولی نہیں ہے، یہ بارگاہ بڑے عزت والے بارگاہ ہے۔ یہ دربار بہت بڑے دربار ہے اور بہت بڑے سرداروں سے منسوب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کا جتنا وقت مجلس شبیر میں گزرے، اللہ اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ معصوم نے پھر دہرایا اور پانچویں مرتبہ پھر کہ کوئی بھی عزادار جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھ کے ذکر سنے، خالق کونین اس کی وہ سانسیں جو وہ فرش عزا پہ لیتا ہے اس کی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ سائل نے پوچھا مولا کوئی خاص وجہ ہوتی؟ بادشاہ فرماتے ہیں زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ تھوڑی توجہات آپ کی ہو گئی تو میں پڑھوں گا۔ تاخیر مجھے بسم اللہ مولا آپ کا آباد و شاد رہے۔ آپ جی ہیں، آپ آباد و شاد رہیں۔ بس حق ادا کر دیا آپ نے، میں سمجھے سے تاخیر ہوگی مجھے آنے میں اور آپ لوگ شاید تھک گئے، لیکن آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں، چونکہ آپ مانتے اس بادشاہ کو ہیں جو نوک نیزہ پر بھی قرآن پڑھتا رہا۔ اس لیے ذکر میں بیدار رہنا آپ کی تہذیب کا حصہ ہے۔ حیران ہو کے ذاکر کو دیکھنے سے ذاکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر بولتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، میری نظر میں نہیں، معصومین کی نگاہ، ورنہ تو ہم حق ادا تو کر ہی نہیں سکتے۔ فرش ادا پہ بیٹھ کے فرش ادا پہ ذکر سننے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی پڑھنے والا
پڑھنے کا حق ادا کر سکتا. جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. اللہ آپ کو آباد رکھے. ایک شعر پڑھنا ہوتا کہ بسم اللہ. جو حق سنا ہے کوئی بھی سنا خان، جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں. فطروں سے چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. یہ سوچ کے آیا کرو ذکر میں کہ تم کس بارگاہ میں جا رہے ہو، کس سردار کا تذکرہ سننے جا رہے ہو. جو حق سنا ہے یہ میرے چھوڑے ہوئے ہاتھ ہیں. ایک ایک عزادار مومن حسینی کے ساتھ، ماتمی زنجیر زن کمزل کے ساتھ. جب بھی امام حسین سے کچھ مانگا کرو تو قطعاً یہ سوچ کے نہ مانگا کرو کہ پتہ نہیں تقدیر میں ہے یا نہیں. خاص طور پر متوجہ رہیے گا، بزرگ دعا بھی کرنے کا تابع. بہت تھوڑا پڑھنا ہے. بھائیوں سے وعدہ کر لیا تھا، حاضری واجب کی، وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی. آپ کی توقع سے بھی کم پڑھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا مانگتے ہوئے امام حسین سے کہ پتہ نہیں مقدر میں ہے یا نہیں. میں نے سب سے پہلے 7 ذی الحج ملتان میں یہ فکر، میں پڑھ کے نکلا. ایک صاحب میں لوگ غلط نہ پڑھا. میں نے کہا جی کیا پڑھ دیا ہم نے غلط آج پھر؟ جو جملوں کی ساخت کو سمجھتے ہیں، فکرے کی بناوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے عرض کیا. میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے آج غلط پھر؟ نہیں دیکھے ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو. میں نے کہا شیعہ ہے تو عقیدہ ٹھیک کر. کسی اور مسئلہ کا ہے تو بحث نہیں. اگر شیعہ ہے تو پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر. تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہے. دنیا نہ سمجھے تو نہ سمجھے. جو سینے پہ ہاتھ مارتا ماتمی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ حسین بادشاہ کو ویسے مانے جیسے ماننے کہا گیا، چاہے کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے. جو حب رکھتا ہے امام حسین، اس کے لیے واجب ہے بادشاہ کو ویسے مانے جیسے ماننے کہا گیا. ممبر سے اعلانیہ موچی دروازہ میں 9 صفر 1442 ہجری کو حکیم حسین کا اعلانیہ طور پہ یہ فکر ہے کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں. پریشان ہو جاؤ، یہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. حسین صرف شیعوں کا نہیں. کوئی اس گلی سے آیا ہوگا، کوئی اس گلی سے، کوئی اس گلی سے، کوئی اس گلی سے، کوئی کچھ دور سے آیا، کچھ قریب سے آیا. کہیں کوئی بیریئر دیکھا ہے جہاں پہ بندہ کھڑا ہوا پوچھ رہا ہو کہ بھائی تو جو آ رہا ہے تو روزہ کب کھولتا ہے؟ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون فرمایا، کبھی کسی نے پوچھا؟ کم از کم 40 سال تو مجھے ہو گئے نا جی کچھ سنتے اور کرتے ہوئے. کبھی کسی نے روکا بھائی کس مسلک کا ہے؟ ظہرین ملا کے پڑھتا ہے، الگ الگ پڑھتا ہے. روزہ کب کھولتا ہے، اذان کیسے دیتا ہے. دنیا
جانتی ہے حسین سب کا ہے، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارا مقدر ہے، شیعہ بس حسین کے ہیں۔ وہ نہیں آیا، اللہ زندگی کرے حسین آباد۔ مگر شیعہ صرف حسین کے۔ میں کہتا ہوں اس بندے کا مقدر پتہ نہیں کتنا بلند ہے جس کا بادشاہ حسین، کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں، نہ بولے گا بندہ اس کا عقیدہ اجازت نہ دے، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، آل محمد کے دروازے کا بہت چھوٹا بنا، منبر کی تہذیب جانتا ہوں کہ یہاں سے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، دائیں بائیں کی گفتگو مجھے نہیں آتی، میں وہی پڑھتا ہوں جو آل محمد کے دربار سے خیرات ہوئی، اور جو حق ہو وہ حق والوں کے منبر سے اگر پڑھا نہیں جا سکتا پھر یہاں آنے کا حق نہیں ہے۔ پہلا اور آخری بادشاہ جس کے پورے لشکر میں یہاں تھکے ہوئے میں شعر پڑھتا ہوں، بادشاہ کا نظام میں دو مصروں میں سمجھاتا، ایسا کوئی ایک سخی دکھاؤ، ایک سخی، مولا کی قسم گھٹنے ٹیک دے گا، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، آپ جیئے بھائی، جانی میں مولا آپ کا آباد، تیری زندگی میرا بھائی، تم جیئے کیا بات ہے، امام حسین آپ کا آباد، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں نا تو شعر میں بہت بڑا پڑا، میں ضرور تھکا ہوا ہوں لیکن آپ نہیں، شعر میں ہر سال کرنے لگا ہوں جس کے دل میں اتر گیا اگلے سال کے نو سفر تک یاد رکھے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا، حسین ایسا بادشاہ ہے جو 2 گھنٹے پہلے آئے اسے بھی علیہ السلام بنا دیتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سنیے گا شعر پڑھنا چاہتا ہے، موچی دروازہ ہے، یہاں کبھی مایوسی نہیں ہوئی، عزاداروں کا مرکز، شیعت کا مرکز، ماتمیوں کا مرکز، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں، کمال کر دیا آپ نے آدھی رات کو اتنی یاد دیکھ، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سن سن یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں، چونکہ مولوی صاحبان کا موسٹ فیورٹ موضوع ہے جس میں ایک لفظ کئی بار دہرایا جاتا ہے،
قبر میں بڑا اندھیرا ہو. اس کو میں نے 4 گھنٹے پڑھتے دیکھا ہے مولوی، تھکتے ہی نہیں ہے کہتے ہو. قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، پھر تھوڑا سا ایسے فریش ہوتا ہے، پھر آگے فکر آتا ہے رات کو بڑا اندھیرا ہوگا. جس غریب دان دینی کی ہوگی وہ بھی بندہ انسان یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، ساتھ ہی ایک فکر کہا جاتا ہے. پتہ نہیں کس گمان میں ہیں علی والے، آپ سنتے اچھا ہے، میں اس لیے آ جاتا ہوں پڑھنے. پتہ نہیں کس گمان میں ہے ماتم کرنے والے، پتہ نہیں کس خوش فہمی ہے زنجیر زنوں کو، ڈرتے ہی نہیں ہے قبر کے اندھیرے سے. انہیں تو خوف ہی نہیں ہے کہ قبر میں اندھیرا بھی ہو گئے تو یاد بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی والے مرتے نہیں ہیں. خرید لیا جنہوں نے یہ فکر سمجھ لیا، خرید لیا. کیونکہ مرنے والے کے کندھے پکڑ کر کبھی نہیں کہا جاتا اسمع افہم، سن اور سمجھ. قبلہ صاحب نے فرمایا علی والا نہیں مرتا، منتقل ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف. کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا کوئی دلیل دے، برجستہ لوگ بے ساختہ فکریں مولا نے انہیں ممبروں پہ عطا کی. میں نے کہا دوبارہ پوچھ، تو نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا دلیل دیں آپ کیوں نہیں مرتے. زیدی صاحب نے فرمایا ہم نہ مرنے والوں پر مرے اور پھر بھی مر جائیں. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں کو سلام. حسین آپ کو آباد و شاد رکھیں، آپ جی آپ آباد سلام رکھیں. ماں باپ کو ایسی اولاد نصیب، ماشاءاللہ. بسم اللہ. فرمایا اور بارہا فرمایا کہ ہر کسی کی ایک ہی قبر، اکیلی قبر، اکیلا حساب. تو پھر اسے جانے دے بھائی، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ جب اس نے رہنا ہی وہاں اکیلا، جانا ہی اکیلا ہے، تو پھر کیوں اس کے معاملے میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ معافی ہو، چاہے سب نے اکیلے کا، آپ چھوڑ دیجیے، اس کا معاملہ ہے، اس کا اور اس کے اللہ. آپ کیوں درمیان میں اپنے آپ کو حائل کرتے ہیں؟ نہیں کہ ہم تو بتانا چاہتے ہیں اندھیرا بہت ہے. ہمیں معلوم ہے ابھی تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھی صحیح اجالے نہیں ہو رہے، کابل تو پھر کام رہے. پتہ نہیں کیا ان کو مل گیا،
یہ ذکر پہ ہاتھ ہے نہیں ڈرتے. میں شیعہ قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان کا چھوٹا سا نمائندہ. اعلانیہ اسپیکر پہ جہاں تک میری آواز جا رہی اور جہاں تک میری مجلس جا رہی، نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں نہ ڈرے. وجہ تو پوچھو کیوں نہیں ڈرتے؟ بڑی سالڈ ریزن ہے ہمارے پاس. وجہ بتا رہا ہوں مومنین کے لیے اور ان کے لیے جو اعتراض کرتے. ہم نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں نہ ڈرے. وجہ سنو، پوچھو کیوں نہیں ڈرتے؟ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، امام حسین آپ کا آباد اشار رکھے. میں بڑا چھوٹا نوکر امام حسین کا، لیکن خیرات دیکھیے گا جو بادشاہوں کے دربار سے ملا. سب سے پہلے بھائی جان یہ خیال اس نوکر کو ملا، میں نے پڑھا، ان کے لیے لکھا جنہوں نے قبر میں اٹھنا ہے، جنہوں نے پھر سانس لینی، جنہوں نے پھر مولا کی زیارت کرنی، جنہوں نے فرشتوں سے یا علی مدد کہنا. سلام آپ کو. میں ان کے لیے چوتھا مشن دینا چاہتا. جو تھکا ہوا ہے وہ نہ بولے، جو بیدار ہے علی والا ہے، اگر دل میں فکر اتر گیا تو اگلے سال تک یاد بھی رہے گا. یہ بھی صحیح ذاتی کا بات ہے. جب سے پہنا ہے، بڑا سنا اندھیرا ہوگا اندھیرا ہوگا اندھیرا ہوگا، تو ظاہر ہے پھر قلم اٹھانا ہی پڑتا ہے جواب دینے کے لیے. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. علی کا واسطہ دے رہا ہوں چوتھے مصرے پہ. اگر کوئی عزادار چپ رہے تو میں سمجھوں اس کا دھیان نہیں تھا، ورنہ ماتمی ہو، عزادار ہو، حسینی ہو، چپ رہ جائے ممکن نہیں. مصرے کی اٹھان دیکھیے گا. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے. موت کیا مر گئی ہے. دیکھیے پتہ نہیں کتنے ظاہر بیٹھے ہو جنہوں نے مشی کی ہوگی کربلا میں. نجف سے کربلا، بادشاہ دیکھو نجف سے کربلا زبار پیدل چلتے، یعنی بھائی 80 میل ہے. پر ہاں آپ نے کچھ بھائی آپ نے بھی کیا دیکھی بھی، جنہوں نے جو نہیں گئے بولے ایک بار تو لازمی لے جائے. آپ کے اس وقت دعائیں دے رہا ہوں آپ کو، مولا قبول کریں گے. جو نہیں گئے ایک بار مولا آپ کو وہ منظر دکھائے گا. نجف سے بھائی جان کربلا پیدل چلتے ہیں، سوار پیدل، اور بڑے مطمئن ہو کے چلتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ 80 میل ہے، میں نے کہا ہاں جی. پیدل جاتے ہیں، میں نے کہا جی. تھکتے نہیں ہیں. کچھ فکر بادشاہ خود عطا کرتے ہیں، فوراً عطا کیا بادشاہ نے، میں نے فوراً جواب دیا. تھکتے نہیں ہیں آپ. 80 میل پیدل، گرمی سردی. میں نے کہا نہیں تھک. کہنے لگا وجہ، میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جنت سے جنت کے درمیان چل رہے ہو. نہیں تھکتے. میں واپس آیا تو میں نے مشین سے 4 سطریں لکھی، بڑی دعائیں لی، پوری دنیا سے دعائیں لی. آج موچی دروازوں میں پہلی بار دعا بھی لینا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے کہا
اور داد بھی وہ جو غدیر کی سنت ادا کرے. ہاتھ اٹھا کے داد دے کے تو راضی رہوں گا ورنہ دکھ لے گا. 80 میل زبان پیدا تھکتے نہیں. موت ایسی چیز ہے تھوڑا بہت چہرہ بدل جاتا ہے. اور میں تمہیں تمہارا مقام بتا رہا ہوں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ یہ دل نہیں بولے گا دیواریں بولے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سنیے گا مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. آپ جیسے عزادار آباد رہنے کے چہروں پر رونق آتی ہے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا. نہیں 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 ریاتی داد نہیں دینی, چھوٹی چھوٹی داد نہیں دینی, خوشامد کی داد نہیں دینی. دل سے داد نکلے تو پھر بولو. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں, سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ, نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں. سرکار نے جنت نہیں دیکھی تو کسی نے نہیں دیکھی. اللہ آباد شاہ حسین عزت کو پورا مجمع بولے پورا. آپ چیئے مولا آپ کو آباد. تغیر موت کیا لائے گی مجھے؟ شرابہ زندگی میں ڈھل گیا. مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ, نجف سے کربلا. ہم مرتے نہیں ہیں, انتقال ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف. ہم علی والے ہیں. قبر دنیا کے لیے خوفناک ہوگی, ہمارے لیے زیارت گاہ امیر المومنین ہے. مومن کی زندگی اصل زندگی دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. مومن کی زندگی کا دوسرا نام ہے علی. میرے والد گرامی کی 4 سطریں ہیں. انہوں نے فرمایا نہ ہمارا جینا بے مقصد, نہ ہمارا دنیا میں رہنا بے مقصد, نہ ہمارا دنیا سے جانا بے مقصد, نہ قبر میں اترنا بے مقصد, نہ ہی قبر میں رہنا بے مقصد. سنیے گا مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. ایک جوان بزرگ کو, یہ سطریں میری نہیں, ان کے قلم کا اثاثہ ہے, یہ ان پر اترنے والا الہام ہے جو انہوں نے لکھا اور دنیا میں پڑھا گیا ہے. لیکن کوئی عجیب و غریب خیال ہے. ایک مرتبہ مومن کا دل ایسے جذبے اور جذبے سے فرد جذبات سے پسیوں میں تڑپ جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے میں جھوم کے نعرہ لگاؤں. ایسے مصرے انہوں نے لکھا ہم حسابی نہ کتابی. موچی دروازے لاہور میں پڑھ رہا ہوں, یہاں اگر یہ لفظ نہیں سمجھا گیا تو کہاں سمجھا جائے گا. ہم حسابی نہ کتابی, ہم حسابی نہ کتابی. پر خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں, زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں. قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی اور آپ بادشاہ حسین عزت عطا جیو اور دیر تک جیو, جیسے چاہو ویسے جیو. ہم حسابی نہ کتابی, پر خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے. بھائی نے 4 سطریں یاد دلائی تو پڑھتا, میرے بھائی نے میرے سے پہلے وہ پڑھا سارا یاد ہے. ہاں کیونکہ اس کے بعد رات کو کہیں نہیں پڑھنا.
مرضی جتنی دیر سن لو میں کدھر ہو نہیں پڑھنا بات کب تو 2 گھنٹے میں حاضر زیادہ رہتے ہیں شاعر پڑھ رہا تھا پڑھنا گھنٹے ہی تو پاکستان سے گیا ہوا تو شاعر بور بھی چوکھا کر اس نے کہا کہ میں بس یہ 2 قطعے 4 شعر 3 جو ہیں وہ مسدس اور 7 نظمیں پڑھوں گا انہوں نے مہمان خصوصی کو دیکھ کے کہا کہ اجازت ہے اس نے کہا کہ پڑھیں میری فلائٹ پرسوں ہے مطلب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک سنا اپنی مرضی سے یہ وہ عالمی سطریں ہیں جو پوری دنیا کے بچے نے سنی گھروں میں لکھوائیں بینرز پہ لکھوائیں فریم بنوائے دل آپ کا ہے آپ جیسے بھی بولیں قلم توڑ دیا میرے والد گرامی نے 4 سطریں لکھ کے انہوں نے خیال ہی ایسا لکھ دیا کہ مومن کو پتہ نہیں کتنا بڑا حوصلہ مل گیا انہوں نے لکھا ماں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد آپ نے دیکھی ہوگی بینرز پہ اشتہاروں پہ اسٹیکرز پر پتہ نہیں کہاں پر یہ پوری دنیا میں پڑھی گئی سنی گئی نہ ان کی تاثیر میں کمی آ سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے چونکہ الہام ہے بادشاہوں کی طرف سے ہے اور میرے والد گرامی نے شہادت سے کچھ عرصہ پہلے لکھ کے چلے گئے ہم دورہ کے ذاکر بن گئے قلم توڑ دیا تقریباً کئی 100 کتابوں کے برابر مصرے ہیں یہ خیال سب سے پہلے انہوں نے لکھا اس کے بعد کسی نے لکھا نہ کسی سے لکھا گیا کہ ماں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد وہ سے میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خدا علی سے کہا کیا بات ہے وہ منظر عجیب تھا منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی جو پہلے گزر گئے ہیں شاید ان میں زمین و آسمان کا فرق بے شک اور میں موچی دروازے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر تو ماشاءاللہ سمجھ کے داد دی جاتی کچھ پڑھے تو داد ملے بابا جی خدا دی قسم بڑے تو بڑا ذات کرو بچا لے اہم داد لے پڑھے گا تو داد شاید گزر گئے جنہوں نے حق ادا کیا خدا سخن میرانی جناب مرزا دبیر ان کے ایک مصرے پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے جناب دبیر صاحب کے 2 مصرے پڑھے شانی بھائی میں ابھی تک اسی مصرے میں ہوں میں پوری زندگی وہی شعر دہراتا ہوں آپ سنتے رہے پھر بھی دل نہ بھرے خدا کی قسم مصرے 2 ہیں پتہ نہیں کس مسند معراج پہ مودت کی معراج پہ بیٹھ کے ان پہ نازل ہوئے اس جیسا ایک مصرع لے کے آئے ایسا کوئی ایک مصرع ڈھونڈ کے لائے دنیا گھومے اور ڈھونڈ کے آفتاب کے بدلے
हाय 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 बहुत साल की 9 सफर तक चले जाए सफर मिश्रा बड़ा शहर बड़ा शहर ये दिल बोलता है ज़बान में दिल बोलती है शेर मुकम्मल करूं माशाल्लाह फिर चेहरे पढ़ूंगा उन्होंने फरमाया नजफ पूरे नजफ भी नहीं कहा अल्लाह का ये मेराज मोहब्बत है बाबा जी नजफ का सर्रा ना दूं नजफ का सर्रा ना दूं आफताब के बदले न लूं मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले नहीं उठा उसने कहा उठना इसने अब दाल नहीं वो कहां देगा मेरे भाई साहब दुबई गए 1980 का अशरा उन्होंने दुबई में पढ़ा था ऑनलाइन में हुसैनिया ज़हरा दुबई में शारजा में तकरीबन आपको याद होगा 40 दिन का उनका पूरा क़याम था वहाँ पे लोगों ने फरमाइशें कर कर को 10 दिन के लिए गए 40 दिन रहे वो हुसैनिया ज़हरा वाला जो मसला था उसकी केसेस मैंने देखी फिर कह रहा हूँ शायद चले गए हम दोहराने वाले इल्हाम वाले लोग चले गए जनाब जोशमली आबादी साहब हजरत मोहसिन नकवी साहब जनाब खुदा सुखन मीर अली साहब मिर्जा तबीर तो बड़ी थी इनका वो रूह का रिश्ता था बादशाह एक मजलिस में 2.5 घंटे उन्होंने खैबर पढ़ा 2.5 घंटे दो नस्लें थी उसमें और बड़ी तबीर इंडिया का एक मोमेंट बैठा हुआ था सामने जैसे कि बच्चा बैठा हुआ भाई बुजुर्ग था सफेद रीश था वो उठा और उसने कहा मोहसिन साहब आपने कमाल कर पहले उन्होंने इस्तिगासा पढ़ा जनाब रिसालत माफ का मौला अली को मदीने से बुलाना तो आपने सुना हुआ है कई बार सुल्तान अरब मेराज नसा ऐ नासिर अर्ज़ समा मदद ठीक उसके बाद उन्होंने जब अली आ गए खैबर में फिर रसूल ने अलम देकर रवाना की तो वहां पर उन्होंने मकालमा लिखा रहबार का और तलवार का ऐसे चलो ज़हन में आ गई जुल्फ़िकार भी अली की रहबार भी अली जुल्फ़िकार ने रहबार से गुफ्तगू का आगाज किया कि 40 दिन बाद रसूल ने बुलाया तो बादशाह आया अब जा रहे हैं खैबर फतह कर मुझे पता है ना लड़ना कैसे अच्छा ये जो नाज़ुम थी अल्लाह अकबर पता नहीं कैसे लिखते थे वो लोग वो बुजुर्ग उठ के खड़ा हो गया नाज़ुम सुन उसने कहा उसके साथ एक मिनट मैं इंडिया से और शायरी को बहुत बेहतर है मैंने 19 बहरों की शायरी सुनी ये जो बहर आपने चुनी है इसमें इस नाज़म में घोड़े और तलवार के मकालमे में ये आपने घोड़े की टापों से चुनी है शऊर इतना पुख्ता नहीं था मुझे बात समझना है लेकिन जब मैंने ज़ाकरी शुरू की और मैंने पढ़ना शुरू किया शायरी पढ़ी उसके बाद बाकी पर राज खुल गया मैं मिसरा पढ़ता हूँ आप जरा मिसरा सोचिएगा कि किस नहज पर लिखा तलवार कह रही है अली के घोड़े से अली की तलवार कि लड़ना कैसे तो रहबार ने कहा तू ही बता दे फिर कैसे लड़ना है तो तलवार ने कहा फिर ऐसा कर चल चल चमक के चल फिर चल चल मचल के चल चला जाऊंगा आगे बढ़ूंगा या फिर अगले साल भी पढ़ूंगा अगर आप सही सुन मिसरे देखिए बनावट देखिए क्राफ्टिंग देखिए लफ्जों की नशे अंदाज देखिए काफिया अदीब देखिए और बहाव देखिएगा मवद्दत से भरे हुए अल्फाज अली की तलवार घोड़े से कहता रही चल चल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल बिजली बदल की बाग बना बन बदल के चल
چلنا کیسے؟ چل چل چمک کے چل، چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا، بن بدل کے چل، دھرتی کو مثل بر کے گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ کرنے آیا ہے بدین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل۔ اس کا کشائی کرنے والا یا علی اس کا کشائی کرنے والا آپ جیئے آپ آباد ماؤ کرو اس کو آپ بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، تو آپ کا کہنا حکم ہے میرے لیے، تو بھی کہاں پہ فکر کرنا چاہتے چاہے چل چمک کے چل بجلی بدن کی باغ منا بن بدل کے جاؤ، دھرتی کو مثل بھر کے گلے تر سے مسال کے جاؤ، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے جاؤ، چہرے پہ گردے آئے بدتین مل کے جاؤ، ہر دشمن علی کو سنوں سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل۔ راہوار کہتے ہیں ایسا کیوں کروں وجہ بتا، تلوار کہتے ہیں بیٹھا ہے کبریا کا سب تیری زین پر، بیٹھا ہے کبریا کا تیری زین پر، لہرا کے آسمان کو الٹ دے زمین پر، چھ ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشم اللہ۔ شیر کو دل پہ لکھیے، تھوڑا پڑھنا ہے مادم بھائی، کافی ٹائم ہو گیا، دو چار فکر اور ماتم کی سرح ایک شیر پڑھتا ہوں تاکہ سب کی آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ مجھے دروازے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جہاں بھی پڑھا میں خود بھی بہت روتا ہوں، پڑھائی میں پڑھ کے روتا ہوں اس طرح سے شیر سنیے۔ آیتیں دو ہیں، جوان بزرگ بچہ کوئی بھی ہے ذرا شیر سنیں۔ آیتیں دو ہیں، رباب غم زدہ کی شان، میں نے پہلے وعدہ کیا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا، یہ سکر کا ممبر سے بات ہے۔ آیتیں دو ہیں، ماں بہنوں سے معافی، جن کی چھوٹی اولاد ہے، خاص طور پر جن کے گھر میں گہوارے والا کو بچہ ہوں، ذرا مجھے معافی دے۔ آیتیں دو ہیں، یعنی آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ تھوڑی آواز بڑھا دو، تھوڑی آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان، کائنات کی غریب ترین ماں ہے بی بی رباب، کائنات کی غریب ترین ماں بی بی رباب، دو ہی اولادیں ایسے ہی، ایک 4 سال کی معصومہ اور ایک 6 سال 6 ماہ کا معصوم۔ یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، اس ماں کی قریبی سوچ لی تو بہت بڑا بھروسہ ہو جائے گا۔ 1600 میل بیٹی کو تماچے لگتے دیکھیں،
کوئی سنے یا نہ سنے اس کی مرضی میں سید زادہ ہوں. میں نے کبھی منبر سے ڈرامہ نہیں کیا. اپنے فکرہ میں نے پڑھا بھی آج پہلی بار. اتنی غریب ماں، اتنی غریب ماں. مولا کی قسم ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے، معصوم بچے پہ ظلم ہوتا برداشت نہیں کرتی. قرآن لیا میرے ساتھ پڑا کہ اتنی غریب اجڑی ہے، اتنی اجڑی ہے. بی بی رباب 1600 میل تک بیٹی کو تماچے رکھتے دیکھیں. کیا مر نہ جائیں ہم سید؟ اور 6 ماہ کے معصوم کو 3 مرتبہ قتل ہوتے دیکھیں. میری زندگی ہو، مولا میرے بچوں کی زندگی تلاش کرے، مولا گھر آباد رکھے. یار آپ جیسے بتا رہا ہوں، ایک دن میں 3 مرتبہ بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب بازار کوفہ میں سر پہنچے شہید. بس ایک روایت اور ایک فکر. بازار کوفہ میں نے یہ 2 دن پہلے امامیہ کالونی میں ایک فکرہ بڑا ماتم ہوا. میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، میں نے پڑھا کیا. بازار میں مقتولوں کے سر پہنچے. شیعوں سنیوں سے میرا ایک سوال ہے، لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ قبرستانوں میں. ایسا بھی کوئی ظلم ہے؟ جسم کربلا میں رہ گئے. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. اور پتہ نہیں کتنے بازاروں درباروں میں سر پھرائے گئے. کیا اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں ہے؟ کوفہ کا بازار، روایت سنیے گا، بجرن روایت پڑھ رہا ہوں. کوفہ کا بازار، شہیدوں کے سر، پابند رسم بیبیاں، شور مچا بازار میں. ایک عیسائی رئیس عورت ہے ضعیفہ. اس کی کنیزیں ہیں جو 35-36. کنیزوں نے بتایا بازار میں بڑا شور ہے، بڑا عجیب نظام ہے، آؤ چل کے دیکھتے. ضعیفہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، کوفہ کے بازار کا منظر دیکھا، نیزوں پہ سر دیکھے، بیویوں کو قید دیکھا، تڑپ رہی. ساتھ والی عورتوں سے بلا کے کہتی ہے خبردار تماشا نہ دیکھنا، پہلے پوچھنے دو اجڑا کون ہے. اس کے مذہب میں جائز ہے، اور جسے بچپن سے ماں نے سکھایا ہے ماتا وہ لازمی کریں گے. آوازی پہلے پوچھنے دو یہ اجڑا کون ہے. مجھے قاضی عباس کے علم کی قسم، ہو سکتا ہے اس روایت کے آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ کہ چلی حسین کے سر کے نیچے آ کے کھڑی ہوئی. غور سے اس نے شبیر کا سر دیکھا، ظالم کا دامن پکڑا. مجھے معافی دو کہ میں سید ہوں، متبادل لفظ نہیں ہے، ورنہ میں متبادل لفظ لاتا وہی پڑھتا. مجبوری ہے، ایک بار پڑھ کے گزر جاؤں گا. ظالم کا دامن پکڑا. اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کا جب باغی تھا. سیدوں کے لیے واجب ہے ماتم کرنا، باقیوں کے لیے سیدوں کے. کون ہے؟ کہاں باغی تھا. میں نے کہا متبادل فکرہ نہیں ورنہ لازمی پڑھتا. ضعیفہ نے کہا کیوں باغی تھا؟ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ کہتے ہیں نیزہ جھکا. اس نے حسین کی پیشانی صاف کی، خاک پر خون کو صاف کیا، غور سے دیکھا. کہتے ہیں اللہ تم پر لعنت کرے، ظالمو جھوٹ بولتے ہو. اس کی جبین دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے. جنہوں نے ماتم کرنا ذرا میرے ساتھ دیجئے گا، جو تھکے ہوئے نہیں ہو. یہ سر دیکھتی آئی، روتی آئی. دوسرے سر کے قریب آ کے نا یہ تڑپ گئی. ساتھ والی عورتوں کو بلایا، کہتے میں پوچھنے دو کون ہے؟ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ اسی کا بیٹا ہے. علی اکبر کے سر کو دیکھا نا، عورتوں سے کہتے ہیں اب خبردار تماشا نہ دیکھنا. اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر برباد ہوا.
मातम इबादत है, कोई शर्माए तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। जो मातमी हो तुम पर वाजिब है मातम करना, अगर दिल बन जाए। अगर दुखी फिक्रें पढ़ूं तो फिर मातम करके सुनिएगा। और फिक्रा पढ़ता हूँ साहब का, अगले साल तक नहीं भूलेगा। बिलखसूस माओ बहनों के लिए तुम्हारी आवाज कम अज कम इतनी ऊंची हो, अगर कहवारे वाले की माँ पुरसा लेने आई है तो तुम्हें दुआ दे के जाए। अब्बास के अल्लाह की कसम, सर देख दिया है, रोती है, पुरसा दे दिया, सर देख दिया, रोती रही, पुरसा दे दिया। एक नेज़े के करीब आके खड़ी नहीं रह सकी, मिट्टी पे गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। वजह क्या है? नेज़ा बड़ा सर छोटा, नेज़ा बड़ा है सर छोटा है, नेज़ा बड़ा हौसला हौसला, नेज़ा बड़ा है सर छोटा है। जिन्होंने सरों पे मातम करना है, फिक्रा उनके लिए पढ़ना हो। ये तरफ है जालिम का दामन पकड़ा, कहते हो जालिमा वो जालिमों जुल्म करके आए हो, वो बागी ये बागी था, कहते ये मासूम बागी था जो माँ को माँ नहीं कह सकता, मट्टी में बैठी, कहते मासूम का सर मुझे दे। शहजादे का सर इसने अपनी गोद में रखा और तुम बुलाया, कहते माँ मैं मांगती हूँ दुआ, तुम कहना आमीन। ये कहते मांग दुआ, पढ़ दो फिक्रा। इसने चादर उतार के मट्टी में फेंकी, सफेद बाल खोले, आसमान को देखा, रो गए ईसा का रब, तुझे वास्ता है ईसा का, मैं दुआ कर रही हूँ इस मासूम की मौत से पहले। इसकी माँ मर गई है, ये तीसरे महमल से आवाज आई, ज़ईफ़ा मैं अभी जिंदा हूँ, एक अमानत करबला, एक शाम हौसला। आखिरी इजाजत मांग के सिर्फ एक, जहां खड़े हो खड़े रहिए, जहां खड़े हो देखना मुझे। हुसैन बादशाह का रास्ता दे रहा, ये फिक्रा सुनिएगा, घरों तक रोने के लिए काफी है। आपने सुना कई जाकरों से धूप में बैठती थी बीबी, सुना है ना, छांव में नहीं बैठती थी, ठंडा पानी नहीं पीती थी। आज तुझे बताऊं क्यों नहीं बैठती थी, क्यों नहीं पीती थी ठंडा पानी। इमाम सज्जाद ने एक दिन पूछा, अम्मा बड़ा अरसा गुजर गया, आज बता तो सही क्यों बैठती है धूप में, ठंडा पानी क्यों नहीं पीती? आवाज़ सज्जाद बर्दाश्त करेगा? जी अम्मा, वक्त का इमाम हूं। सज्जाद उस वक्त न तू था न तेरी फुफियां थी, एक मेरा गरीब वारिस था, एक मैं थी। वो मंजर मुझे रुलाता है। अम्मा कौन सा मंजर? कहा मैं बेटे की लाश लेके खड़ी थी, तेरा बाप कब्र बना रहा था, करबला में 9 लाख मुस्कुरा रहे थे, अकेला ज़हरा का गरीब जो अपने माता के सर झुकाए रो रहा था, कब्र भी बनाता था, रो रो के कहता था बारे इलाहा मैं गरीब, हौसला हौसला। बड़ी मंजूरी है बादशाह, दुआएं दिल में रखो, मैं कहवारा मंगवाऊं। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, सज्जाद आने करीब है, तुझे बताऊं मैं उजड़ी कैसे? जी अम्मा, आवाज़ कब्र बनाई तेरे बाप ने, तब तक मैं लाश लेके खड़ी रही। या अली या ज़हरा, मैं कैसे पढ़ूं? बाप की हिम्मत है। आवाज़ जब कब्र बन गई ना, तेरे बाप ने कहा रबाब बेटा मुझे दे। मैंने कहा मौला तरका तेरा, सरमाया तेरा, जब से मैदान से आया मैंने चेहरा नहीं देखा, अगर इजाजत हो तो चेहरा देखो। आवाज़ इजाजत है। सज्जाद मैंने कपड़ा हटाया, मुझे 6 माह के बेटे की लटकी हुई उस वक्त मैंने कहा हुसैन बादशाह मेरी कुर्बानी कबूल। हौसला भाई, हौसला एकदम। आखिरी फिक्रा पढ़, आखिरी फिक्रा नहीं पढ़ता आगे, मैं नौकर
برداشت نہیں کر سکتے میں ماتم کی آواز دیتا ہوں کہا اس لیے میں چھاؤں میں نہیں رہتی اچھا میں ٹھنڈا پانی پی کہا کیسے پیوں تم اماں آواز مجھ سے بیٹا لے کے تیرے غریب باپ نے قبر میں لٹایا اب دعا کرنا پڑتا حسین نے مٹی ڈالنی شروع کی آواز سجاد تیری ماں مر جاتی پتہ نہیں کیسے میں